अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मेरे सर में आज भी दर्द है, पता नहीं क्या हो गया है, सर से दर्द नहीं जा रहा। बहरहाल एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ मैं। एपिसोड है आज 34 और फाइनली बासिल और आतिशम की सच्चाई आप सब पर खुलने वाली है। और ये अजर पे अभी नहीं खुलेगी क्योंकि ये अभी ट्विस्ट बाकी रहेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए क्योंकि नए सस्पेंस और थ्रिल रास्ते में है तो ये वाला खोल देना चाहिए। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड की तरफ। नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 34। लेट्स स्टार्ट। मेरी जान निकाल कर अब आपको मजाक सूझ रहा है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने कभी मुस्तफ़ा को भी अपने दुपट्टे से ड्राई नहीं किया। ये तो बदहवासी में करने लग गई। मुझे जल्दी से बताएं ये सब क्या है, वरना मैं खुद ही पता लगवा लूंगी। वो वाकई अपने पूरे दुपट्टे को गीला कर चुकी थी, लेकिन उसको इत्मीनान तभी मिलता जब वो ओरहान की इस कंडीशन का सबब जान लेती। मैं आपको क्या क्या बताऊं कि क्या क्या मसाइल हैं मुझे। ओवर सेंसिटिव हूँ और कुछ नहीं। रुक क्यों गई? अभी तो मेरे बालों से बस पानी निचड़ रहा है। वो अपनी नज़ाकत के किस्से अब एक नाजुक सी लड़की को क्या सुनाता। तभी अपनी बेखुद शरारत पर ही फोकस रखा। हालांकि वो नाजुक सी लड़की अपनी बाहों में पूरा और हान माहिल समेट सकती थी। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर, लेकिन मेरा दुपट्टा पूरा गीला हो गया तो बाहर कैसे जाऊंगी? चेंज किया तो सब क्या सोचेंगे, ये क्यों चेंज कराई? 100 मामलात हैं जो फैमिली में सोचने पड़ते हैं। मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ जो पब्लिक प्लेस पर अपनी ख्वाहिशों का ऐलान करती फिरूं। वो उठकर अपने दोनों ठंडे हाथ इस मलंग की जानिब फैलाती, लगे हाथों शिकायत भी कर गई, जबकि वो मिराल के कॉन्फिडेंस पर हैरान था कि क्या ये लड़की वाकई समझ रही है वो इसे दोनों हाथों से थाम कर उठा सकेगी। तो आप अपनी खुशियों का ऐलान अभी कर दें, इस वक्त तो हम दो के सिवा कोई नहीं है। वो हाथ बढ़ाकर उसके महमली हाथों को पकड़ता, उनकी मुलायमत महसूस किए झटके से मिराल को खुद पर गिराते इसे गोद में मुंतकिल कर गया, जो इस अचानक इफ्तार पर हल्की सी चीखी। और ओरहान के गीले होने के सबब वो भी गीली ना हो, तभी उसके कंधों का सहारा लिए संभली, साथ ही इस आदमी को नाराज नजरों में भी लिया। कोई जगह है ये ख्वाहिशों के ऐलान की? मेरे कपड़े मत गीले करें ओरहान, अभी तो आपको अपनी मजबूरियां बताई थी। उफ छोड़े ना। वो उसकी बाजू की गिरफ्त से बिना ओरहान की मर्जी निकल ना सकती थी। तभी तासुफ व मिन्नत पर उतरी और वो इसे चेहरे की हर हर नरमी अपनी आंखों से छुए। वो उसके चेहरे की हर हर नरमी अपनी आंखों से छुए बिल्कुल ही संभल चुका था। वो मिराल के लिए बहुत जज्बाती हो चुका था, पर वो लड़की इसको हर तकलीफ में जैसे सपोर्ट दे रही थी। इससे साबित था कि वो वाकई उरहान की इतने जुनून की मुस्तहिक थी। आप रिहाई की कीमत दें, वो फैसला कुन हुआ। मिराल ने इस खूबरू नौजवान की आंखों में मचलती उमंगों से लाख दामन झटकना चाहा, पर नामुमकिन सा था। अपनी मलकियत से कीमत वसूल नहीं करते ओरहान। उसकी गाल से गाल लगाती मासूमियत से बोली। तो ओरहान को उसकी इतनी बड़ी बात ने मुतासिर किया। ठीक है, जाएं। आपने मुझे लाजवाब किया है, रिहाई आपका इनाम है। वो उसको बाजू की गिरफ्त से आज़ाद करे मेहरबान बने बोला, तो वो संभल कर उसकी गोद से उठे, अपने जगह जगह से गीले होते ट्राउजर को देखे जवाबन से घूरी, जो आगे से दांत दिखाई फिर से उसके कोमल हाथों का सहारा जा रहा था। मुझे डांटिएगा मत, डांटिएगा मत। वो बोलने ही लगी जब इस बंदे ने हाथ थाम कर उठते मिराल की सारी नाराजगी मुस्कुराहट में बदली। मेरी ये जरूरत कि आप जैसे बिगड़ी भला को डांटूं? चेंज करें, सब वेट कर रहे हैं। मैं तब तक फैन लगाकर अपना दुपट्टा और ट्राउजर ड्राई करती हूँ। उफ मेरी ये मजबूरियां। इस बहके आदमी से फरार की जल्दी थी इसे, तब भी जाते जाते वो जिससे मुंह में हवा भर कर फूंक की सूरत हारिज करती मासूमाना दुहाई देकर गई। और हान की कंडीशन काफी हद तक संभल गई। वो बाहर आई तो चेहरा ख्वामखा गुलाबी हो रहा था, लेकिन वो कहीं दिल से उरहान की हर अमल, उसकी हर शरारत और हर नौयत की कुर्बत पर फिदा थी। वो मिराल बख्श थी जिसे गरूर था उसका हस्बैंड बेहद शरीफ है। इसने कभी अपने हाथ से चोंटी भी नहीं मारी।
وہ بہت پراؤڈ فیل کر رہی تھی، اور میسنا وہ ارحان ماہیل جو اپنی بہن کے کڈنیپر اور بیوی کو ڈیمانڈ کرنے والے آستین کے سانپ نما دوست کے جسم پر جگہ جگہ سے سیکے زخمی کرتا اس پر خون چوسنے والے کیڑے چھوڑایا تھا، اور اسے زندہ بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے دوست کی جان لینے سے کترا رہا تھا۔ بھلے عثمان کے کرتوت اب موت والے ہی تھے، وہ چینج کیے اپنی وجاہت کے سحر پھیلاتا باہر آیا تو مس میرال بالکل ریڈی تھی۔ ابھی وہ ایک دوسرے کے پاس ہی ہوئے جب روم ڈور پر دستک ہوئی۔ ہیرا اندر آئی جس نے پورے بھیگے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میرال آپی یہ اور اس کا ٹڈا دوست سوئمنگ پول میں ڈبکی لگا کر سارے بھیگ گئے ہیں۔ مالی بابا کو ڈائیو بنا کر دونوں نے بیچ میں گھس کر مچھلی کھیلا، پھر خود ہی رونے لگے جب پانی ٹھنڈا لگا۔ ہیرا نے آ کر ایک اور انوکھے لاڈلے کی شکایت لگائی، اور جس طرح مصطفیٰ دوڑ کر میرال کی ٹانگوں سے چپکا، بیچاری کو اپنے کپڑے ڈرائی دوبارہ کرنے پڑتے کیونکہ مصطفیٰ بھی آج اپنے ابا جان کی طرح میرال کو گیلا کرنے کے موڈ میں تھا۔ میال پائی ٹھنڈا ہے، وہ ٹانگوں سے چپکا ہی ٹھٹھرتے بولا تو میرال نے اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ ہیرا بھی مسکراتی ہوئی روم سے نکل گئی جبکہ میرال نے گھوری اور ہان کو دی۔ ٹی این نے میچ کی تو ضرورت ہی نہ تھی، دونوں باپ بیٹی کو ایک ہی وقت گرمی چڑھتی تھی۔ میری جان آپ کو سوئمنگ پول میں جانے سے منع کیا تھا نا، طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے میرے بچے کی، اب دیکھو کانپ رہے ہو۔ میرال نے واپس دوپٹے سے ہی مصطفیٰ کو ڈرائی کیا جبکہ اب اس پر ارحان جیلس نہ ہوتا تو کیا کرتا، اور ہان نے ذرا گیلا کیا میرال دہائیاں دینے لگی تھی، اور اب جب اپنا بچہ بھیگا تو اسے بنا سوچے خود سے چپکا لیا۔ ہم تھیل لیتے میال، میں تو دمی لی تھی۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ میرال خفا ہے تو لاڈ کرنے لگا، اس کی گال سے گال ملائے، معصومانہ چہرہ بے حد پیاری سرخ نوزی کھینچے، آنکھیں پھیلائے، ایسی معصومیت پر کسے نہ پیار آتا۔ نو ڈی این اے ٹیسٹ نیڈڈ، میرال نے کہا مصطفیٰ کو، پر اس کی شریر نظریں ارحان پر تھی جو ایکشن مارے کھڑا یہ ماں بیٹے کے لاڈ ملاحظہ کرے، اندر ہی اندر سے جل بن رہا تھا۔ اب اس کو شاور دلاتے آپ پوری گیلی ہوں گی، پھر چینج کریں گی، تب آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کہ سب کیا کہیں گے۔ مصطفیٰ کو ڈریسنگ میز پر بٹھائے میرال نے اس چھوٹی آفت کی شرٹ اتارنی شروع کی، تبھی ارحان عقب میں آ کر رکے، میرال کے کندھے کے بیچ سے چہرہ نکالے، سلگتے انداز میں مسروف بیگم کے کان میں گھسا۔ میرال کے لب مسکائے جبکہ مصطفیٰ کو ڈریسنگ میز پر بٹھا دیا گیا تھا تو اس نے ماما کے میک اپ کی 6-7 چیزیں ہاتھ آتے ہی اٹھا لی۔ آپ ایک معصوم جان سے مقابلہ کر رہے ہیں، شکل دیکھیں میرے 2 فٹ معصوم بیٹے کی، اس نے مجھے گیلا کر بھی دیا تو یہ بالکل آکورڈ نہیں ہوگا کیونکہ میں تو مصطفیٰ کی ماما ہوئی نا۔ وہ ذرا سی گردن گھمائے نہایت معصومیت سے ارحان کو جواب دے گئی، جبکہ ارحان نے ہاتھ میرال کی کمر کی طرف جماتے اس کی نازک کمر دبائی تو میرال نے چہرہ سائڈ کرتے ارحان کو اوہو کیے منع کیا۔ وہ آپ کے میک اپ پروڈکٹس کو کھول کر خراب کر رہا ہے، یہ کیسی معصومیت ہے؟ ارحان نے عقب سے جڑے ہی شکوہ کیا۔ آپ بھی کر لیں، ہٹے مصطفیٰ سے ڈانٹ نہ سن لیجیے گا، اس کی میال کو پورا ہتھیانے کی کوشش نہ کریں۔ آ جاؤ مصطفیٰ، ہم ہلکا سا شاور لیتے ہیں۔ وہ کہاں ہاتھ آنے والی چیز تھی، مصطفیٰ کو اٹھائے ادائے بے نیازی دکھائے پاس سے گزری اور مصطفیٰ کو باتھ ٹب میں کھڑا کیے ہلکا سا شاور کھولے اس کا ٹاول لینے روم میں آئی تو ارحان کے اچانک سامنے آ جانے پر بری طرح اس کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ گر نہ جائے، چھوڑیں ارحان، میرال نے پیار سے ریکویسٹ کی۔ دیکھیں میرال، اپنے 2 فٹ بچے اور اپنی ساس کے 6 فٹ 2 انچ بچے کے بیچ ناانصافی نہ کیا کریں، گناہ ملے گا آپ کو۔ وہ اس کی ٹھوڑی اوپر کرے بڑی سنجیدگی سے ہی بولا جس پر میرال مسکرانا سنبھالے سر ہلاتی ایڑیوں کے بل اٹھی اور ارحان کی گال زور سے چومی۔ اف، اس کی آواز کرنے والے میٹھے بوسے نے ارحان کو سرور دیا۔ میرے گناہ دھل گئے یا سرف ایکسل کی ضرورت ہے؟ آنکھیں پٹپٹائے ہی وہ بولی جس پر ارحان نے آئی برو چکائے محترمہ کو دیکھا۔ آپ نہیں بچیں گی میرے ہاتھ سے میرال۔ وہ اس کی گرفت سے نکلتی ہنس کر ڈریسنگ روم گھس گئی اور مصطفیٰ کا ٹاول اور کپڑے لے کر لوٹی تو وہ ہنوز راستے میں کسی ویلن کی طرح کھڑا تھا۔ چھوٹے بچے ہیں کیا؟ اب کی بار وہ تھوڑا ڈرا سا ہنسی۔
اور اس سے پہلے ارحان اسے پکڑتا وہ اس کی بازوؤں تلے سے نیچے ہو کر بھاگ گئی، جبکہ ارحان اپنے بازو دیکھتا منہ کھولے رہ گیا۔ کیا فائدہ اتنا لمبا ہونے کا، یہ پندی تو میری ناک تلے سے نکل جاتی ہے۔ اب میں بھی ایٹیٹیوڈ دکھاؤں گا ان ماں بیٹے کو۔ ہاں، وہ ان دو کو چھوڑے اکیلا ہی روٹھا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ سبھی ناشتے پر موجود تھے۔ اور ہان کا ہی انتظار تھا، لیکن اب میرال کی وجہ سے رکے، اور جب وہ مصطفیٰ کے ساتھ خود بھی چینج کیے باہر آئی تو رحان نے مکمل اگنور مارا، جس پر وہ بس مسکرائی۔ ناشتہ سب نے ایک ساتھ ہی کیا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور جب ماہیل نے آ کر ایمن کو بتایا کہ ان کی ہیرا سے کیا بات ہوئی، وہ اس پر ایکسٹرا کھلی ہوئی تھی۔ یہاں سب ناشتے میں بزی تھے اور بارش اس وقت کلب میں آیا تھا۔ ان کی رات ریس کے لیے ابھی سے ریہرسل شروع تھی، لیکن وہ ریہرسل بیچ میں چھوڑے رملہ کی کال سننے کلب سے باہر آنا پڑا۔ وہ رو رہی تھی۔ تم جب تک مجھے رونے کی وجہ نہیں بتاؤ گی مجھے کیسے پتا چلے گا؟ رملہ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ پارس نے یہ تیسری بار پوچھا، پر اس لڑکی کی ہچکیاں ہی تھمنے پر نہ آ رہی تھی۔ پروفیسر رمیز نے میرے ساتھ۔ رملہ کی ادھوری سی ہچکی بری بات سنے بارس کے چہرے کی ہوائیاں سی اڑی۔ کیا کر دیا اس نے؟ تم تو لائک کرتی تھی اسے۔ سب ٹھیک ہے رملہ، پلیز ٹیل می۔ بارس کی آواز خدشات اور تکلیف سے بھری تھی، جبکہ اس طرف رملہ اس وقت اپنے گھر کے بیسمنٹ میں چھپی نیم سے اندھیرے میں بیٹھی بہت ابتر سے حال میں تھی۔ تم یہاں آ سکتے ہو بارس، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ شدید برا روتی تڑپتی اس وقت کسی اچھی کنڈیشن میں نہ تھی۔ تبھی بارس بھی پریشان تھا کہ نہ جانے رملہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج میری فائنل ریس ہے رملہ، 2 ماہ کا ٹورنمنٹ تھا، میں اسے آخری وقت پر چھوڑ نہیں سکتا۔ میں دیکھتا ہوں کب کی فلائٹ ملتی ہے۔ اس گھٹیا آدمی نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ اس گھٹیا آدمی نے کیا تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کی ہے؟ ٹیل می رملہ۔ وہ آج تو نہیں جا سکتا تھا، دوسرا ملائیشیا کے لیے فلائٹ ملتے بھی وقت لگتا تھا۔ وہ بارس کے پوچھنے پر مزید برا رونے لگی۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ مجھے نہیں پتا، لیکن جب مجھے ہوش آیا میں اچھی حالت میں نہیں تھی۔ میں تو رات ان کے گھر میشا کے ساتھ گئی تھی، جو میری کلاس فیلو ہے۔ ہمیں سر سے کچھ ڈسکس کرنا تھا، لیکن ایک اورنج جوس پینے کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میں جب جاگی میں پروفیسر کے بیڈ روم میں تھی، ان کے بیڈ پر۔ ماما بابا بھی اتفاق سے کل رات کچھ بزنس فرینڈز کے ساتھ بزی تھے، تو ان کو میرے غائب ہونے کی بھی خبر نہیں۔ پلیز ماما بابا میری جان لے لیں گے۔ بارس پلیز تم آ جاؤ، پروفیسر کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ رملہ کی ہچکیاں بدستور تیز ہوتی گئیں، جبکہ بارس نے گہرا سانس لیتے اپنی کن پٹی سے ہلائی کہ معاملہ تو اس کی سوچ سے زیادہ عجیب و غریب اور پیچیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، پرسکون ہو جاؤ، میں آنے کی ٹرائی کرتا ہوں۔ اپنے بابا کو اعتماد میں لو رملہ، یہ معاملہ ہم بچے اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اگر اس پروفیسر نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے تو بچے کا نہیں کمینہ۔ رونا بند کرو، تمہیں کسی قسم کا پین ہو رہا ہے یا کسی بھی قسم کا بدلاؤ؟ بارس کی تجویز بہترین تھی، جبکہ اختتام تک وہ مجبوراً اس سے سوال کر رہا تھا، ورنہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پر رملہ نے کسی درد تکلیف کا نہ بتایا، نہ باڈی پر کسی قسم کا کوئی زور زبردستی کا نشان تھا۔ یہ سن کر بارس کو اب نہیں فکر تھی کہ یہ معاملہ بلیک میلنگ کا نہ ہو۔ اسے چاچو تبریز کی لڑاکو نیچر کا اچھے سے پتا تھا کہ ان کے وہاں کافی حریف ہیں۔ تو بارس کو اصل تشویش یہی تھی، مگر اس نے رملہ سے اس کا اظہار نہ کیا۔ وہ یہ سب پہلے باسل سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، تاکہ ان کے مشورے کے بعد ہی کچھ کرے۔ رملہ فی الحال تو بارس کی دی تسلی پر مطمئن ہو گئی، پر وہ بہت زیادہ بری کنڈیشن میں تھی۔ بارس کلب سے تھوڑی دیر کی لیو لیے جب گھر پہنچا تو تبھی باسل اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اجر کا ویٹ کر رہا تھا، جو چینج کر کے آنے کا کہے روم میں گئی تھی، تو باسل باہر واک کے لیے آ گیا۔ بارس نے بائک حویلی کے پورچ میں روکی اور تیزی سے ماہیل پیلس کی پورچ تک آیا۔ بھائی شکر ہے آپ گھر ہی ہیں ابھی تک۔ بارس کے ہانپ کر قریب رکنے پر باسل بھی فون پر سے توجہ ہٹائے مکمل طور پر بارس کی جانب متوجہ ہو۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ باسل نے اس کی پریشان صورت دیکھتے فوری پوچھا۔ بھائی کچھ برا ہوا ہے، آپ کے مشورے اور مدد کی ضرورت ہے۔ بارس نے فوراً سے ملتجی انداز میں جواب دیا، جبکہ اس کے ساتھ جب رملہ والے معاملے کی تفصیل دی تو باسل بھی پریشان نظر آیا۔ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ملاقہ میں میرا ایک بہت اچھا جاننے والا ہے، میرا ہی جاسوس سمجھو۔ مجھے اس پروفیسر کی ڈیٹیل دو، وہ خود نبٹ لے گا جو بھی معاملہ ہوا۔
باسل نے تو ساری مشکل حل کر دی، جس پر بارس نے مسکرا کر بھائی کو دیکھا۔ میں وہاں خود بھی جانا نہیں چاہتا، کیونکہ ایک تو میں ہیرا سے دور نہیں جا سکتا، دوسرا وہ رملہ سے چڑھتی ہے تو پھر سے روٹ جائے گی۔ بھائی آپ کا وہ دوست یہ معاملہ ہر طرح دیکھ لے گا نا؟ بارس نے ایک بار یقین دہانی چاہی، کیونکہ رملہ کا کوئی بھائی نہ تھا اور اس نے اس مشکل وقت میں اپنے پیرنٹس کے بجائے اس سے مدد کو پکارا تھا۔ دیکھ لے گا بارس، بھروسہ رکھو، جو کچھ ہوا ہے وہ سب ہینڈل کرے گا۔ رملہ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مجھے بھی یہ بلیک میلنگ کا معاملہ لگ رہا ہے، لیکن سب سیٹ ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ بارس کو خوشی تھی اس نے ٹھیک بندے سے یہ ڈسکس کیا ہے، جبکہ وہ واقعی معاملہ باسل کے حوالے کیے بے حد مطمئن تھا۔ بارس اجازت لیتے جب گیا تبھی باسل نے کسی کو کال کی تھی۔ کیسے ہیں باسل بھائی؟ اس جانب کوئی گندمی سی رنگت والا آدمی تھا جس نے کال پک کی تھی۔ ایک کام ہے تم سے، میں کچھ پکس بھیج رہا ہوں، اس آدمی کے بارے ہر ڈیٹیل پتا کرواؤ۔ ملاکا میں مینیپل یونیورسٹی کالج ملائیشیا میں انگلش پروفیسر ہے، رمیز اجمل نام ہے اس کا، ہر خفیہ معلومات بھی، باپ دادا کون ہے یہ بھی، اوکے؟ باسل نے حکم دیا تھا، جبکہ وہ آدمی اس وقت ملائیشیا کے اسی شہر میں تھا جس نے وہ تصویر دیکھتے ہی پہچان لی۔ باسل بھائی یہ تو نامور گینگسٹر اور وانٹڈ مافیا مین اجمل پاشا کا کلوتا بیٹا ہے۔ باسل کے آدمی نے اس تصویر کو فوراً پہچان لیا، جبکہ یہ نام سنتے ہی باسل کی آنکھوں میں حقارت اتری۔ بس ٹھیک ہے، تم گھیرا تنگ کرو اس رمیز کے گرد، میری اگلی کال کا انتظار کرو۔ باسل نے اسے بریف کرتے رابطہ توڑا، تبھی اجر لوز نیوی ٹاپ شرٹ اور وائٹ ہائی ویسٹ پینٹ میں ملبوس، شرٹ کے اوپر کھلی وائٹ لیڈیز بٹن اپ شرٹ پہنے، فون بیگ میں ڈالتی سنیکرز جمائے وہیں چلی آئی تو باسل کے چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ باسل نے چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ سوری مسٹر ہسبینڈ، مجھے یہ میچنگ ابھی کے لیے سپوائل کرنی پڑی۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گئی، چہرہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، کیونکہ انسپکٹر ہان نے ولیم کے پکڑے جانے کی گڈ نیوز سنائی تھی۔ ہم رات میں بلیک سے میچنگ کریں گے آج، تب تمہارا سوری بھی لے لوں گا، ابھی موڈ تھوڑا سنجیدہ ہے۔ وہ سنجیدہ سے زیادہ سڑا ہوا تھا، جبکہ اجر من ہی من میں مسکرائی کہ شاید ولیم کے پکڑے جانے کی نیوز نے باسل کے تیور بدل دیے۔ اجر اپنی خوش فہمی یا غلط فہمی جو بھی تھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اوکے میری سڑو دنیا، چلو مجھے آفس ڈراپ کر دو، آتشم کا خاص بندہ پکڑ لیا اوپن کے لوگوں نے۔ وہ زچ کرتے مسکرائی اور باسل کی گال کھینچ کر مزے سے اپنی پسنجر سیٹ یعنی جگہ پر جا بیٹھی۔ تبھی باسل کو ایک میسج نوٹیفیکیشن موصول ہوا اور اس نمبر کے نام کی جگہ پر سر درد لکھا تھا۔ باسل نے سخت بیزار ہوتے وہ میسج پڑھا اور اپنی گردن پر ہاتھ مسلتا ہوا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا۔ اجر کی شوخ مسکراہٹ اس کو اریٹیٹ کر رہی تھی۔ مسکرانا بند کرو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ گیٹ سے نکالے مسلسل دانت دکھاتی چڑیل کو بری طرح ڈانٹ گیا، جس کا بس نہ چل رہا تھا باسل کے آگے ہاتھ ہلا ہلا کر رقص کر کے زچ کر دی۔ مجھے بہت خوشی ہے، تبھی کنٹرول نہیں ہو رہی، تم میری بتیسی اگنور کرو۔ اجر نے قسم کھائی تھی اسے تپانے کی، جبکہ اجر نے پورا وقت باسل کو بہت دلچسپی سے آبزرو کیا تھا۔ اسے باسل کی کافی ساری پہچان تو اب ہو ہی گئی تھی۔ وہ دو اب پہلے سے زیادہ قریب تھے، وہ اس کی سانسوں کو فیل کر سکتی تھی۔ اس کی سانسوں میں باسل کی خوشبو گھلی تھی، تو اگر باسل ہی آتشم تھا تو اب زیادہ دیر اجر کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا تھا۔ باسل نے اجر کو اس کے آفس ڈراپ کیا اور اجر کے بہت کہنے کے باوجود وہ اندر نہ گیا، کیونکہ اس کے خفیہ اور پرسنل دو رکنی سٹاف کے پاس سندھ کے گاؤں سے کچھ خفیہ نیوز آئی تھی۔ اس نے جین اور ماہر جو بظاہر سنوکر کلب اونر تھے مگر حقیقت میں باسل کے دو بازو تھے، جو اس کے کوبرا سے بھی زیادہ خاص لوگ تھے، ان کے تھرو وہ خفیہ پیغام بریک کروایا، جس میں ایک جگہ کا ایڈریس تھا۔ مکمل پتہ تو نہیں، لیکن اس قیدی نے بند روشن دان کے آس پاس جو کچھ دیکھا یہ اس کی ڈیٹیلز تھیں۔ سندھ کے غیر مقبول گاؤں میں موجود وہ حویلی اصل کس جگہ پر ہے، یہ باسل پچھلے 3 سال سے کھوج لگانے کی کوشش میں تھا۔ اسے 3 سال پہلے ہی پتا چلا تھا کہ کوئی اس کا بہت پیارا، جسے بچانے کی خاطر اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی، اس نامعلوم ایریا میں موجود ہے۔ لیکن وہ کس جگہ ہے یہ نہ اس قیدی کو پتا تھا، نہ اس آدمی کو جس کا کبوتر اس جگہ اتفاقاً پہنچا۔ بس اس کبوتر نے 3 سال پہلے اس روشن دان میں بیٹھ کر اس قیدی سے دوستی کی اور اس کا ایک پیغام اپنے مالک تک پہنچایا، جس میں باسل ماہیل کا ذکر تھا، اور اتفاق سے
और इत्तेफाक से कबूतर का वो मालिक बासिल का ही आदमी था। बासिल के सिंध में मौजूद खास आदमी रिजवान का कबूतर पैगाम रसानी करता था, मगर वो इंसान की तरह इस जगह का पता नहीं दे सकता था। वैसे भी वो पूरा गांव छठे बदमाशों और स्मगलर्स का मस्कन था, तो ना वहाँ की पुलिस वहाँ पर मार सकती थी, ना कोई दूसरा आदमी। लेकिन इस बार इस दिलबर कैदी ने आसपास का एक नक्शा सा तरतीब देकर भेजा था। वो स्पेशल कोड वर्ड्स थे जो इसने पत्थर से एक पत्ते पर लिखकर कबूतर की टांग से अपनी टैंक टॉप नीचे दामन से जरा रस्सी की सूरत फाड़ कर बांध कर भेजे थे। वो कबूतर सीधा रिजवान तक जब पहुंचा तो इसने फौरन बासिल के इन दो खुफिया लोगों तक वो खुफिया कोड्स इरसाल किए, जिन्हें जब खुफिया तरीके से खोला गया तो वो एक नक्शे की मानद था। इस कैदी ने यह बताने की कोशिश की थी कि वो किसी ऐसी जगह है जहां हर वक्त किसी बड़ी मशीन के चलने की आवाज आती है। इस मशीन के चलने पर धुआं और गुबार भी उठता था जो इस कैदी तक, इस रोशनदान तक आता, और इसे महसूस करके लगता कि करीब ही कोई असलहा साज फैक्ट्री है, क्योंकि इस गुबार में जाने माने केमिकल्स की बू से वो कैदी भांप चुका था, क्योंकि वो एक असलहा साज एक्सपर्ट था। कई साल तक किंग के लोगों ने इससे यही सब जबरदस्ती करवाया था, जबकि इसमें एक हिंट ये भी था कि इस जगह बारिशें बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर। और सबसे बड़ा हिंट कि अक्सर इस कैदी को वहां ग्रास होपर्स नजर आए हैं झुंडों की सूरत में। ऐसी हर जगह सिंध के एरिया में मार्क करो जैन, हर जगह। हम अब इसे जरूर ढूंढ लेंगे। अपने कुछ लोग कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर और जैकबाबाद की तरफ रवाना करो। ये खुफिया और गैर कानूनी असलाह साज फैक्ट्री इन्हीं इलाकों में हो सकती है, क्योंकि बस यही इलाके हैं जहाँ सिंध की पुलिस के हाथ पैर मफलूज हैं। और ये सारे एरिया इसी पॉइंट के आसपास हैं जहाँ रिजवान है इस वक्त। मैं तुम सबको उसकी लोकेशन कंफर्म होते ही ज्वाइन करूंगा। जेन और माहिर को सब कुछ इन्फॉर्म किए वो उनके स्नोकर क्लब से निकल गया था। अब बाकी का काम जैन और माहिर का था, क्योंकि बासिल को मजीद कुछ काम करने थे। आज का दिन कयामत हद तक मसरूफ और वहशी था। विलियम अरेस्ट हो चुका था और जब तक अजर एसपी ऑफिस पहुंची से इंस्पेक्टर हान अजर के सामने ला चुका था। अजर ने अपनी जगह से उठकर विलियम की तरफ कदम बढ़ाए, जो बिल्कुल भी अरेस्ट होने पर किसी खौफ का शिकार न था। तुम्हें तो मार नहीं दिया था आतिशम ने गद्दारी पर, मतलब वो मुझे पागल बनाने को एक ड्रामा था। बहुत कमीने हो तुम सब। आतिशम ने कहा है तुम्हें छोड़ दूं और तुम्हारी जगह तुम्हारा बॉडी कॉपी अदालत में पेश हो। अजर का लहजा स्पॉट था, जबकि इस वक्त इंस्पेक्टर खान अपने दो लोगों के हमरा ऑफिस में मौजूद था। विलियम के हाथों में हथकड़ी लगी थी। तुम्हारा फर्ज है आतिशम की बात मानो, वरना वो तुमसे सब छीन लेगा। विलियम ने अकड़ कर धमकी दी, जिस पर अजर सख्त वहशी मुस्कुराई। ठीक है, एक शर्त है, तुम आतिशम का स्केच बनवा दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, और ये बात हमारे बीच रहेगी। तुमने इसका असल चेहरा जरूर देखा होगा। अजर ने सीधा स्वभाव विलियम के सामने ये डील रखी, जबकि विलियम ने बिना तरद्दुद सर हिला दिया। अजर को उम्मीद न थी वो आतिशम का आदमी होकर इतनी जल्दी उससे फिर गद्दारी करने पर तैयार हो जाएगा। अजय ने फौरी और हंगामी बुनियाद पर एक स्केच मास्टर का बंदोबस्त करवाया। खुद वो इस बीच इन दो के सर पर रही। विलियम ने इस स्केच मास्टर को जो जो डिटेल बताई इसने बनाई, लेकिन जब 40 मिनट बाद वो स्केच रेडी हुआ तो अजय ने जबड़े भेजते एक जोरदार झांपड़ विलियम के मुंह पर दिया। वो लगती नाजुक सी थी, पर उसके हाथ का थप्पड़ खाकर अच्छा भला विलियम लड़खड़ा गया। ये थप्पड़ इसलिए था क्योंकि विलियम ने जो स्केच बनवाया वो अगेन किसी कोरियन ड्रामा एक्टर से मिलता जुलता था, जैसे 2-3 फेमस एक्टर्स को मिलाकर एक नया चेहरा बना दिया गया हो। इधर क्या मजाक चल रहा है? ये क्या बनवाया तुमने? दिल चाह रहा है तुम्हारा मुंह उखाड़ दूं। ये किस बाप की शक्ल बनवाई है तुमने? विलियम, ये सब मजाक मत लो, मैं तुम्हारी हर सांस तंग कर दूंगी, मुझसे पंगा मत लो। अजर का गुस्सा सवा नेजे तक गया था, जबकि विलियम अभी तक जबड़े और दाएं गाल को और आधे चेहरे को सुन महसूस किए मजलूम 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 शक्ल लिए हुए था। यही है आतिशम, इसी असल शक्ल उसकी असल शक्ल यही है, मैं मजाक क्यों करूंगा अजर सयाल। विलियम ने शदीद बेचारगी से मिनमिनाते हुए दुहाई दी। अजर उसका मुंह तोड़ते तोड़ते रह गई। इस आतिशम ने अपनी शक्ल अपने लोगों के सामने भी अयान नहीं की मैम। मुझे नहीं लगता विलियम झूठ बोल रहा है और ये किसी काम का है, क्योंकि अगर इसने आतिशम को किसी किस्म का भी खतरा होता तो विलियम को वो कभी हमारे हाथ लगने ही ना देता। मुमकिन है ये करके आतिशम आपका किसी बड़े मामले से ध्यान भटकाना चाहता हो। अजर को शदीद उलझन में देखते इंस्पेक्टर हान ने अपनी भी सलाह पेश की, जिस पर अजर का दिमाग भी क्लिक किया।
کہ آج میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا انسپکٹر خان۔ شام کے لیے لوگ تیار کرو۔ جس ایڈریس پر اس نے مجھے بلایا ہے ہم وہیں حملہ کر کے آتشم کو دبوچنے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ اس ولیم کو چھوڑ دو۔ اس ولیم کو چھوڑ دو اور جیسے ہی آتشم کی طرف سے ان بچوں کی لوکیشن ملے انفارم می۔ اجر نے فوری فیصلہ لیا جس پر انسپکٹر خان بھی متفق نظر آیا۔ وہ اسکیچ ماسٹر اور ولیم سمیت آفس سے نکلا تو اجر نے اپنی کن پٹی سہلائی۔ سر بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک آتشم کے تھرو کچھ لوکیشنز مل چکی تھیں اور جب انسپکٹر خان اور رضا کی ٹیم نے وہاں سرچ آپریشن کیا تو شام 4 تک لگ بھگ تمام بچے بازیاب کروا لیے گئے۔ اجر خود ان بچوں سے ملنے گئی، ان سے ملی بھی، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کروایا اور بہت سے تحائف بھی دیے۔ فی الحال وہ بچے انسپکٹر رضا کے ذاتی یتیم خانے بھجوائے گئے کیونکہ سب کے بارے معلومات نکلوانے اور ان کو ان کے گھروں میں پہنچانے میں کچھ دن لگتے۔ اجر کو اس معاملے میں بہت ریلیف ملا۔ ان بچوں کے ڈرے سہمے چہروں کی مسکراہٹ اس کے بھاری سر کا آرام بنی۔ جبکہ ولیم کا باڈی کاپی بھی ایک کرمنل ہی تھا تو اسے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اس نے جو انفارمیشن دی وہ سب فیک تھی، لیکن بہرحال اجر سیال کے ہیڈ آفیسرز کے لیے یہ اس کی ایک اور کامیابی تھی، جبکہ بچوں کی بازیابی ایک بڑا مارکا۔ اجر سب دیکھ رہی تھی کہ کیسے آتشم اس کی بیک سٹیج رہ کر آسانیاں بن رہا ہے۔ خاص کر ان بچوں کی بازیابی کا معاملہ ایک بہت بڑا کیس تھا جس کی کامیابی کا صحرا بھی اب اے ایس پی اجر سیال کے سر تھا۔ پھر بھی وہ شدید بے چینی کا شکار تھی۔ وہ یہ سب الجھنیں سلجھانے کی متمنی تھی، لیکن کچھ بھی سلجھنا فی الحال آسان نہ لگ رہا تھا۔ وہ 4 کے بعد آدھے گھنٹے کی فرصت لیے سر درد کے پاس آیا تھا۔ اس کے بقول اس کے ڈاکٹر فضیل ہی اس کا سر درد تھے جو ولی نے اس کے سر پر تھوپے تھے۔ جمال شاہ نے موت کی رات ہی باسل کو اپنے پاس بلا کر اسے اس کی ساری حقیقتوں اور شخصیات کا بتایا، یہ بھی کہ اس کے دماغ میں چپ ہے جو بس فضیل نامی ڈاکٹر نکال سکتا ہے۔ وہ اپنے گناہ کی تلافی میں باسل کو ولی کے سپرد کر گئے اور ولی نے 7 ماہ پہلے باسل کو اس سر درد تک پہنچایا جس نے باسل کو واپس زندگی کی طرف لایا تھا۔ اس وقت وہ ان کے سامنے آرام دہ کاؤچ پر نواب بنا بیٹھا تھا اور ڈاکٹر فضیل گہری نظروں سے اس کی تلخ نگاہی دیکھ رہے تھے۔ تمہاری دونوں شخصیات آپس میں گھل مل رہی ہیں، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تم خوش نہیں؟ وہ اس نروٹھے بچے سے مخاطب تھے جس کا چہرہ شکنوں کی اماج گاہ بنا تھا۔ خوش؟ میرے اندر وہ شیطان جذب ہو رہا ہے اور آپ کو اپنی اچیومنٹ کی خوشی کی پڑی ہے۔ ایسا برداشت سے جس دن باہر ہوا میں پہلی گردن آپ کی دباؤں گا۔ جمال شاہ نے اپنے گناہ کی تلافی کے لیے بھیجا تھا نا مجھے آپ کے پاس، یہ تلافی کی ہے۔ کب میں باسل ہو جاتا ہوں کب وہ شیطانی آدمی، کوئی کنٹرول نہیں، اور سب سے بڑی تکلیف مجھے پورا ہوش رہتا ہے۔ وہ شدید غصے سے پھٹ پڑا، اٹھ کھڑا ہوا تو فضیل اپنی جگہ سے اٹھے اور باسل کو پکڑنا چاہا، لیکن اس وقت وہ بے پھری بلا بنا تھا۔ تم اب اجر کو ہرٹ سے زیادہ اسے فائدہ دے رہے ہو آتشم کی شکل میں بھی۔ کیا اب بھی تم میری اچیومنٹ کو جھٹلاؤ گے؟ تم نے میرے ٹریٹمنٹ کے بعد اسے فزیکلی ہرٹ کیا دوبارہ؟ بتاؤ۔ وہ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں جھانکے تو جیسے شخص کے اندر کے سارے طوفان سمٹنے لگے۔ نہیں، لیکن پھر بھی تکلیف بن رہا ہوں اس کی۔ وہ تھک جائے گی میری ان 2 شخصیات کو کھوجتے کھوجتے۔ پلیز میری مدد کریں، کیا میں اسے بتا دوں میں کون ہوں، میں اصل میں کیا ہوں؟ مجھے اجازت دیں اسے سب بتانے کی۔ وہ کچھ دیر پہلے طوفان تھا تو اب فقیر بنا عاجز۔ اس کے مزاج کا یہ بگاڑ اس کے بس میں نہ تھا۔ ابھی تم اسے کیا بتاؤ گے؟ ابھی تم پورے ٹھیک نہیں ہو باسل۔ میں چاہتا ہوں جب تم اپنی دونوں شخصیات پر کنٹرول واپس پالو گے تب اسے یہ سب بتاؤ۔ ممکن ہے تب تک ہم عمار کو بھی ڈھونڈ لیں۔ تمہیں تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا۔ عمار کی کہانی جانتا ہوں، جمال شاہ نے تمہاری ہر تکلیف کا رازدان بنا دیا مجھے۔ ان کے کیے ہر ظلم کی تلافی مجھ پر فرض ہے کیونکہ وہ ایک ہی دوست تھا میرا۔ مجھے اپنی پوری ہمت آزمانے دو باسل۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس شیطان کو تمہارے کنٹرول میں لاؤں گا۔ تم آتشم کی غلامی سے بہت جلد آزادی پا کر اجر کے ساتھ ایک نارمل زندگی جیو گے۔ ڈاکٹر فضیل نے اسے پورا یقین دلایا تھا، لیکن وہ اب بے یقینی کی بہت سی منزلیں طے کر چکا تھا، اور تب تک اگر اجر مجھ سے کھو گئی تو آپ حساب دیں گے اس نقصان کا؟ وہ تلخی سے بولا، آواز پھٹنے سی لگی۔ میں اسے تمہاری رپورٹس بتاؤں گا کہ آتشم کی شخصیت کیسے تم پر کسی بھی وقت قابض ہو جاتی ہے۔ تمہارا لہجہ، انداز اور آواز تک بدل جاتی ہے۔ تمہارے اندر 14-15 سال سے کیسے کیسے درد پل رہے ہیں۔
मुझे ये भी पता है तुम अजर को आतिशम के बारे hints दे रहे हो कि वो तुम तक पहुंचे, जैसे तुमने बताया वो ऑयल टैटू वाला हिंट जो तुमने उसके दिमाग में डाला। इसके अलावा इससे जो तुमने आज इन बच्चों की लोकेशन दी, हालांकि इन बच्चों का पता तुमने कहीं मां लगा कर लगवाया और क्रेडिट उसे दिलवाया। तुम ऐसे करके अपने आप को वक्त से पहले उसके आगे एक्सपोज मत करो बासिल, ऐसे वो बहुत बुरा टूटेगी। ये सच्चाई उसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता बतानी होगी, समझ रहे हो? वो उसे हर बात लॉजिकल समझा रहे थे, पर बासिल को बातें समझने में मुश्किल थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। उसने आतिशम बनकर अजर को भले फिजिकली हर्ट करने पर काबू पा लिया हो, पर वो इस लड़की की तकलीफ महसूस करके खुश नहीं था। और अब डॉक्टर फजील ने इसे मजीद मजबूर कर दिया। मैं बहुत जल्द अमार तक पहुंचने वाला हूँ, उसके बाद मैं मजीद अजर से कुछ नहीं छुपाऊंगा, फिर भले वो मुझसे दूर हो जाए। मैं इस जहनी अजियत से जल्द छुटकारा चाहता हूँ। यह आतिशम अमार की ज़ात का हिस्सा था जो मेरे दिमाग से मेरी रगों में उतर गया। मैंने उसे बचाने की बहुत बड़ी कीमत अदा की है डॉक्टर। सर दर्द से आकर मुझसे इस शैतान को वापस लेना होगा, या फिर हमेशा के लिए आतिशम को ख़त्म होना होगा। कोई मेडिसिन चेंज करनी है आपने? वो इस वक्त फैसला कुन कैफियत में था। आखिरी सवाल पर इसने सर दर्द की तरफ देखा जो शायद उसके वाहिद राजदान थे। हाँ है मेडिसिन, अजर सयाल। वो सरासर शरारत से बोले तो बासिल ने उनकी तरफ गुस्से से देखा। आपका नाम ठीक सर दर्द रखा है। जा रहा हूँ मैं, बहुत टफ नाइट है। कभी कभी सोचता हूँ एक जिन हायर कर लूँ। 2 जगहों की एक वक्त में जिम्मेदारी निभाते निभाते बोर हो गया हूँ। मेरी खराब किस्मत। बेचारे का हाल बेहाल देखकर भी डॉक्टर फजील को उस पर बस प्यार आता था। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, काश तुम्हें इसका इदराक होता। चलो जाओ अपनी टफ नाइट की तैयारी पकड़ो, अपनी जिंदगी में थोड़ा मजीद रोमांस लाओ। आतिशम नामी शैतान खुद ही फासले पर हो जाएगा। हैव अ गुड इवनिंग। वो बासिल का सीना थपकाए मुस्कुरा कर इससे ताकीद कर रहे थे, जबकि बासिल ने जवाबन सर्द नजरों से उनको घूरा और उनका सीना थपकाता हाथ हटाए लंबे लंबे डग बरता उनकी क्लिनिक से निकल गया, जबकि उसका ये रूठा रूठा अंदाज फजील के होंठों पर तबस्सुम फैला गया। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की धमाकेदार एपिसोड? तो फाइनली राज खुल चुका है आतिशम और बहुत, और ये ऐसे क्यों बना, क्या हुआ सबके पीछे, अमार क्यों 3 साल 3 साल से पहले क्या था, क्या अमार की उसे सच्चाई नहीं पता थी, क्या उसने वाकई अमार को मार दिया था और 3 साल पहले उसे पता चला था कि वो जिंदा है। ये सब बताऊंगी, सब तफसीली होगा, लेकिन अभी नहीं, अमार की वापसी पर। ठीक है, तो अमार कैसे वापस आएगा और अमार वहाँ क्यों फंसा और वो कैसे उस दिन पहाड़ से गिर कर बच गया, ये सब कुछ बहुत बहुत थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, वो आपको ऐसा सा पता चलेगा। तो अब अगली फाइट स्पेशल एपिसोड है, तो वो आपको यकीन बहुत अच्छी लगेगी। आज की एपिसोड यहीं तक, यकीनन आपको पसंद आई होगी। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ज़रूर बताइएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नावल बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है और एंडिंग की तरफ भी जाने वाला है, तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये नावल ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ये बस छोटी सी एक स्टोरी थी जो आप तक मैंने पहुँचाई है। तो जल्दी से तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।